انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ کہتے ہیں نا پتا ہے تمہیں میں کون ہوں، تم ان کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہو، تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی بڑا آدمی ہوگا، اچھی اہمیت کا حامل آدمی ہوگا، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں مطلب میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ قرآن کا بھی انداز اسی طرح ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی معلوم ہے کچھ، تمہیں خبر ہے کچھ، پتا ہے کچھ، جانکاری ہے یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز، شب قدر ہے کیا چیز؟ مطلب بہت اہمیت کی حامل ہے یہ رات۔ پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے خود، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جاتی ہے، اس رات کی عبادت کا پاور، اس رات کی عبادت کا جو مقام و مرتبہ ہے، 1000 مہینے کی رات یا 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، بڑھ کر ہے، برابر نہیں، خیر من الف شہر۔ اس رات کو آدمی صرف عبادت کرے اور ایک آدمی 1000 مہینوں تک عبادت کرے تو اس رات میں عبادت کرنے والے کی عبادت بڑھ جائے گی 1000 مہینے عبادت کرنے والے کی عبادت سے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے۔ اس کا مطلب شب قدر میں کرنا کیا ہے؟ آپ جو اس رات کو جاگیں گے کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، گفتگو نہیں، فضول بکواس نہیں، میٹنگ نہیں، وہ رات عبادت کی رات ہے، اس میں آپ کو تسبیح تحلیل کرنی ہے، نفل پڑھنا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اس رات کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی ہے، گم ہو جانا ہے اللہ کی یاد میں، رب کے سامنے، گویا کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، رب آپ کو دیکھ رہا، ایسے کھو جائیے اس طرح سے۔ تو وہ رات عبادت والی رات ہوتی ہے، اس کی کوئی پہچان ضرور ہوگی جس سے پہچان لیا جائے گا۔ اس رات کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ مغرب بعد سے ہو جاتی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر تک رہتی ہے، مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، محدث البانی نے صحیح قرار دیا۔ اما عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، کیا کروں، کیا کہوں اس میں؟ آپ نے فرمایا یہ کہنا، یہ دعا پڑھنا، مغفرت کی دعائیں کرنا، مال دھن دولت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم لوگوں کا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ فضیلت والی رات میں جو دھن دولت مانگو گے، لڈو پراٹھا سب ملے گا۔ اللہ کے بندو، معافی طلب کرنی ہے، گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اما عائشہ نے پوچھا کیا کروں، کیا کہوں فضیلت والی رات میں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہنا، اللہم انک عفو، یا اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دینا،
ہے کہ نہیں؟ مجھے معاف کر دینا، یہ دعا جو ہے پڑھنی ہوگی۔ تو اس رات کی شروعات مغرب بعد سے اور کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر۔ اس رات کو ڈھیروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس زمین پر، دھرتی پر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ڈھیر سارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس دھرتی پر اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور اس رات کو فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلے سال کیا کیا ہونا ہے۔ اس رات کو یہ فیصلہ ہوتا ہے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ پورے سال، آئندہ سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور پورے سال وہی ہوگا جو اس رات کو فیصلہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری رات شانتی کی رات ہوتی ہے، امن و شانتی کی، چین و سکون کی رات ہوتی ہے۔ تو ہمیں شب قدر کو یہی کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔